سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں۔ یعنی نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہو، اور یاد کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، یاد کا تعلق ہاتھوں سے نہیں ہوتا، یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہمیں یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ لازمی چیز ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں بہتر ہے اگر ہماری نماز میں خشوع ہو تو اچھی بات ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہماری نماز اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہ ایک قسم کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات بھی ہوتی ہے اور کنورسیشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ کے متعلق کہ دیکھیے کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو فاتحہ کی اتنی امپورٹنس ہے نماز میں، اور اس کی امپورٹنس کی ایک وجہ کیا ہے کہ سورہ فاتحہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات کا جواب دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سے جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو یہاں پہ آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا بینی و بین العبد ولعبد ما سأل، کہ یہ اب میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اب میرا بندہ جو بھی مانگے گا مجھ سے، جو سوال کرے گا اس کو دیا جائے گا۔ آپ سوچئے سبحان اللہ کہ ہر آیت پڑھنے کے اوپر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اور یہ ایک بندے کو نہیں آتا، پورے جتنے بھی لوگ کھڑے نماز پڑھتے ہیں ایک وقت میں، لاکھوں لوگ بھی، اگر کروڑوں مسلمان کا اس وقت مسلمان تقریباً 2 کروڑ ہیں، اگر میں کہتا ہوں کہ چلے مان لیتے ہیں کہ تقریباً سمجھانے کے لیے کہ 1 کروڑ کے اوپر نماز فرض ہے، اور اس سارے کے سارے 1 کروڑ بایک وقت کھڑے ہو کے اگر یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اکیلے اکیلے جواب دے گا، سب کی فاتحہ کا اللہ جواب دیتا ہے۔ آپ سوچئے کتنی عظیم سچویشن ہوتی ہے وہ کہ ہم کھڑے ہیں، ہم فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اللہ جواب دے رہا ہے، اور ہمارا دھیان کدھر ہے؟ زبان سے سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے لیکن دل اور دماغ کدھر لگا ہوا ہے؟ جو دکان چلانے والا اس کا دل اور دماغ اپنی دکان میں پھنسا ہوا ہے، جو جاب کرنے والا ہے اس کا دل اور دماغ اپنی جاب میں پھنسا ہوا ہے، جو لوگ بزنس کرنے والے ہیں اس کے دماغ میں اپنے بزنس کی کیلکولیشن چل رہی ہیں، جو خواتین گھر میں کام کرنے والی ہیں ان کا دماغ اپنے کچن اور اپنی ہانڈی کے اندر پھنسا ہوا ہے، جو بچے پڑھنے والے ہیں ان کے دماغوں میں کیلکولیشن چل رہی ہیں، اپنے نیکسٹ سبجیکٹ اپنی نیکسٹ کلاس کی چل رہی ہے۔ اتنی عظیم اپرچونٹی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جواب دے رہا ہے، اور ہمارا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ حقیقت میں ہماری اللہ سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس خالق کائنات کے سامنے اپنے جسم، اپنی روح، اپنے شعور، لاشعور، ہر چیز کو حاضر کر کے یہ شو کرنا ہوتا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے، ہم تیرے سامنے حاضر ہو گئے۔ اور نماز میں جو خشوع ہے اس کے بارے میں دیکھیے، نماز کے 2 بڑے حصے ہیں، ایک ہے اس کا ظاہر اور ایک ہے اس کا باطن۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا ظاہر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اور ٹوٹل فوکس اسی کے اوپر ہوتا ہے کہ ہاتھ ایگزیکٹلی کس جگہ پہ ہونا چاہیے، اور رکوع کرتے ہوئے کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کرتے ہوئے کیسا ہونا چاہیے۔ یہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ نماز کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور اس میں ظاہری چیز بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ تو کئی دفعہ ہم ظاہر پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں اور اس کے باطن پہلو کو اگنور کر دیتے ہیں،
اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ظاہر سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، اصل چیز تمہارے دل کی کیفیت ہے، تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، بس دل میں اللہ کی یاد ہونی چاہیے. یہ ظاہری طور پہ تم نے جھک کے کر لیا، بیٹھ کے کر لیا، کھڑے ہو کے کر لیا، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ہمیں نماز کے دونوں پہلو سکھائے، یعنی صحابہ کو سکھائے اور صحابہ سے ہم تک پہنچے کہ ظاہری طور پہ بھی کیسے پڑھنی ہے، اس کو بھی ہم نے سنت کے مطابق درست کرنا ہے، اور اس کا باطنی پہلو جو ہے اس کو بھی ہم نے درست کرنا ہے، تبھی ہماری نماز ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اور نماز میں خشوع سے متعلق جو اہل علم ہے ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ نماز کا لازمی حصہ ہے، یعنی وہ نماز جس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، خشوع نہیں ہے، تو وہ نماز ہی ناقص ہو گئی. تو اتنی اہمیت ہے نماز میں دھیان سے نماز پڑھنا اور اللہ کو یاد کرنا. اور دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر کیا. جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی کچھ صفات کا ذکر کیا قرآن کے شروع میں ہی سورہ البقرہ میں، تو جو ہدایت یافتہ جو متقین لوگ ہیں ان متقین کی کچھ صفات کا ذکر کیا. تو ان صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرنے والے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں. تقوی والا ہونے کے لیے نماز کا ہونا ایک لازمی شرط ہے، اور یہ ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور پھر سورہ المؤمنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف نماز قائم کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ کامیابی کی جو شرائط بیان کی ان شرائط میں سے خشوع کو بھی ساتھ اٹیچ کر دیا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو صرف نماز پڑھنے والے نہیں بلکہ نماز میں خشوع اختیار کرنے والے وہ فلاح پا گئے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. یعنی نماز کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو تمہارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو یاد کرنے کے لیے آئے ہو. اور یاد کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، یاد کا تعلق ہاتھوں سے نہیں ہوتا، یاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ہمارا دل اور ہمارا دماغ وہ بھی نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہو. تو اس لیے نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ لازمی حصہ ہے. تو سب سے پہلی چیز تو ہمارے یہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسانی فطرت ہے جو چیز اس کو لازم کہی جائے نا کہ یہ فرض ہے، اس کو پھر بھی وہ سیریس لے لیتا ہے. لیکن جس چیز کے بارے میں اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ ایک نفل چیز ہے، یہ ایک آپشنل چیز ہے، یہ کر لو تو اچھی بات ہے، نہ کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ایسی چیزوں کی طرف انسان کا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو اگنور کرنا شروع کرتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتا. تو پہلی چیز ہمیں یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ نماز میں خشوع اختیار کرنا یہ لازمی چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں بہتر ہے اگر ہماری نماز میں خشوع ہو تو اچھی بات ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہماری نماز میں خشوع ہونا چاہیے، اس لیے ہمیں پہلی چیز ہمیں ذہن میں یہ کلیئر کریں، تبھی ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. نماز پڑھنے کے متعلق یا عبادات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی زبردست بہت خوبصورت حدیث ہے کہ جو عبادت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ درجہ حاصل نہیں ہے تو یہ درجہ تو تمہیں ضرور حاصل ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو عبادت کا مقصد کیا ہے کہ پہلی جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کیونکہ یہ ایک قسم کی ہماری پریکٹس بھی ہے، کیونکہ ہم نے ایک دن تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میدان محشر میں کھڑے ہونا ہے. اور جب میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اس وقت یقین جانیے ہمارا دھیان کہیں اور نہیں جائے گا. اس وقت ہم میں سے کسی کو نہ اپنے والدین کی فکر ہوگی، نہ اپنے بچوں کی فکر ہوگی، نہ اپنے دوستوں کی فکر ہوگی، نہ اپنے بزنس کی فکر ہوگی، نہ اپنی جاب کی فکر ہوگی. صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ آج میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں، کھڑی ہونے لگی ہوں، پتہ نہیں آج میرا کیا بنے گا. تو وہ جو فکر اور وہ کیفیت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں ہی اپنی نمازوں میں وہ کیفیت عطا فرما دے تاکہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی پریکٹس کر سکیں.
تو کیا ہے کہ یہ درجہ ہمیں کم سے کم ہونا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کریں تو ہمارے دل میں یہ احساس ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.